بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل وائس چانسلر محترم پروفیسر انیس صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسد اللہ صاحب, ممبر بورڈ آف گورنرز, بورڈ آف ٹرسٹیز, ڈینز, فیکلٹی ممبرز, گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم اینڈ اسٹل گڈ مارننگ. میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں آج انیس صاحب آپ کے حکم کے مطابق, میرا خیال یہ میری 5ویں کانوکیشن ہے, میں آپ کے مختلف کانوکیشن پہ مختلف کیپیسٹی میں آتا رہا, اور ہر دفعہ یہ امتنان بھی ہوتا رہا کہ ہمارے ادارے تعلیم کے اندر نہ صرف تعلیم کی کوشش کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ تربیت کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. تو جس طرح صدر صاحب نے کہا, آپ ماشاءاللہ 2 اچھی سپیچز ہوئی ہیں, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آئی ہیو سین یور پروگرام. یہ 5 بجے تک آپ نے کوئی 2200 لوگوں کو ڈگریاں دینی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے اور صحت بھی. تو میں صرف مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو, آپ کے چانسلر صاحب کو, حسن علی خان صاحب کو, اور جنرل ذوالفقار صاحب کو, جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور آج ماشاءاللہ اتنا تناور درخت بن کے ابھر آئی ہے. تو سب مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کی فیکلٹی اینڈ اسپیشلی دا گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس, کنگریچولیشن, مبارک ہو آپ کو. اور وہ بچے بچیاں جنہوں نے میڈل لیا ہے, اور پھر آپ کے اساتذہ کرام جن کی محنت سے آپ یہاں پہنچے. صدر صاحب نے, اچھا پتہ نہیں انیس صاحب, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اچھا خطبہ دے لے. میں بھی ابھی بات کروں گا تو وہ لگے گا جمعہ ہے. صدر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی, وائس چانسلر صاحب بھی اچھی بات کرتے ہیں, چیئرمین ایچ ای سی بھی اچھی بات کرتا ہے, تو ہم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے پھر؟ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویئر از سم تھنگ رانگ ان آور ڈائنامکس. ہر جمعے کے دن کا خطبہ بھی ہم سنتے ہیں, ہمیں مولوی صاحبان پلسرات سے بھی ڈراتے ہیں, قیامت کے دن سے بھی ڈراتے ہیں. ہمارے ہر لیڈر بھی کسی بھی پوزیشن پہ ہو, میرے سمیت, میں جس کانوکیشن میں گیا تو زیادہ تقریریں میں ایسی کرتا ہوں جو آج ابھی 2 پہلے ہو چکی. ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بھی کی, لیکن اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہماری سوسائٹی پہ؟ دیٹ از اے بگ کوشچن مارک آئی ووڈ لائک ٹو لیو ود مائی, اسپیشلی ود آنریبل فیکلٹی ممبرس. میرا انالیسز مائنڈ نہ کیجیے کیونکہ آج کل تھوڑی سی میں زیادہ تلخ باتیں کرنے لگا ہوں. شاید وجہ یہ ہے کہ پرابلٹی ہے کہ ہم دوسری طرف جانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے. 64-65 ایئر کے جب ہو جائیں, پرابلٹی ہوتی ہے کہ وہ اگلی طرف جانا ہے, اور وہاں سے ضرور ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا. مجھ سے تو خاص کر پوچھا جائے گا کہ اللہ کے بندے, تمہیں 2 دفعہ چیئرمین بنایا تھا, تو تم نے کیا کیا پاکستان میں یا معاشرے میں کیا کیا؟ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم سب اپنی اپنی غلطیاں مان لیں. میں ایز اے ٹیچر, ایز اے فادر, as a citizen of this country, accepted in front of so many, mashallah, dynamic people sitting here, especially our youth, کہ جو کچھ پاکستان میں آج ہم دیکھ رہے ہیں, میں اس کا قصوروار ہوں. قصوروار اس لیے ہوں کہ اگر میں نے اچھا اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی, ان کو اچھا, ٹھیک ہے, تعلیم کے لیے بڑی فیسلٹی بھی اللہ نے دی, سب کچھ دیا, تربیت کس نے کرنی تھی؟ شاید میں اپنا رول پلے نہیں کر سکا. اسی طرح 37 years of my career I did only teaching, nothing else. چند کچھ 10-12 سال ہو گئے, ہماری شائستہ صاحبہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھی ہیں, ہم نے اکٹھے کام بھی کیا کافی سال. تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ I never thought I was so bad professor کہ they pushed me to be in a clerical job. تو میں شاید چند پچھلے 8-10 سالوں میں پالیسی لیول پہ بھی کچھ اتنا میجر شاید کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا, ورنہ کچھ تو حالات بہتر ہو جاتے. اللہ کے ولیوں, آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اپنا رول پلے کریں. استادوں کو میں کہتا ہوں, استادی چھوڑو, اپنا کام کرو, ورنہ ہمارا معاشرہ وہ نہ ہوتا جو آج ہے. اگر ہم اتنی بڑی قوم ہونے کے بجائے, صدر صاحب نے بڑی اچھی مثالیں دی آپ کو چھوٹے چھوٹے ملکوں کی, فن لینڈ کی لے لیں, ایون سنگاپور کے لے لیں. I was in Hungary and there are hardly 10 million people. And you know what? They are giving 400 scholarship to Pakistan. تو بجائے کہ ہم
240-44 ملین لوگ دنیا کو کچھ دیتے ہیں، ہم لے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور میں جو شروع میں بات کی کہ جتنی باتیں ہم بڑی اچھی باتیں، اور صدر صاحب نے تو وہ قرآن پاک سے ریفرنس لے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے لے کے ہر ریفرنس بھی دیا آپ کو، تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہماری باتوں کا اثر نہیں ہے، ہمارے عملوں میں وہ ریفلیکشن نہیں ہے جو پاکستان کو ایک پراسپرس کنٹری بنا دے، مسلمانوں کو ایک عزت کا مقام دنیا میں مل جائے جو وہی ویل ڈیزرو کہ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رول پلے کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے ایز اے ٹیچر اپنا رول پلے کیا ہوتا تو آج پاکستان ایسا نہ ہوتا۔ میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اساتذہ کرام سے، کیونکہ پھر بہت زیادہ خطبہ ہو جائے تو ڈائجسٹ نہیں ہوتا، کہ چند باتیں کہوں گا، ایک ریسرچ وہ کریں جس کا فائدہ بنی نوع انسانیت کو ہو۔ پاکستان کے مسئلوں کو حل کرانے کے ان بچوں کا میں قصور نہیں مانتا، کیونکہ نہ ان کی فیملی ان کو ٹائم دیتی ہے، شاید نہ ان کی سوسائٹی ان کو ٹائم دیتی ہے، نہ ہم ٹیچر ان کو صحیح ٹائم دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے جو 15 سلائیڈیں بنا کے لائے ہوں یہ ساری پڑھ دینی ہے، ان کو بتا دینی ہے، سمجھا دینی ہے، میرا کام ختم ہو گیا۔ یہ کام ختم نہیں ہوا۔ تربیت والا آسپیکٹ بھی ہم ہی نے کرنا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میری انیس صاحب سے بڑی کافی سالوں کی نیاز مندی ہے، اور یہ ہمیشہ اس ایریا کو ٹچ کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے اندر بھی فیکلٹی کی ٹریننگ کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت سے اچھے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں۔ اس کو زیادہ کرنا ہے۔ میرے پاس پاکستان میں وی آر بلیسڈ دیٹ وی ہیو ماشاء اللہ ویری ٹیلنٹڈ پیپل، ینگ پیپل۔ ہمارے ڈاکٹر کمال کے ہیں، ہمارے انجینئر کمال کے ہیں، ہمارے آئی ٹی کے گریجویٹس دے آر ڈیلیورنگ ان دا ورلڈ۔ ہمارے بیسک سائنسز میں اچھے پروفیسر، اچھے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اچھے انسان کدھر سے ملتے ہیں؟ یہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں آج ہمیں۔ تو اس کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں۔ میں اینڈ پہ یہ چند چیزیں میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکلٹی کے لیے، یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے کام کو گھر سے نکال کے محلے والوں تک ہینڈ ہولڈنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی یونیورسٹیوں کے اندر بھی یہ کلچر لانے کی ضرورت ہے جو آپ نے شروع کیا ہے۔ Now before I go, I just want to touch base with our graduating student۔ جیسے میں نے کہا ہم سے غلطیاں ہوئیں، اس وجہ سے پاکستان ابھی بھی سفرنگ میں ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے لوگوں کو منتیں کر رہے ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں۔ IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے $700-800 ملین کے لیے، وی آر جسٹ بیگنگ۔ یہ ہماری قسمت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارا فیتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویئر سم تھنگ وینٹ رانگ، اور کیسے اس کو فکس کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ ہمارے صدر محترم صاحب بھی آپ کو کچھ چیزیں بتا گئے ہیں، بڑی کام کی ہیں۔ ایک تو پاکستانیت آنی چاہیے ہمارے اندر، ہمیں یونٹی ہونی چاہیے، ہمیں ٹیم کر کے قوم بن کے کام کرنا ہے۔ اگر یہ ہم کر لیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ جہاں بھی جائیں مل کے کام کیجئے، بجائے اس کے کہ کسی اور کو آنے نہیں دینا، اس کو دھکے مارنے ہیں اور میں ہی رہوں۔ اسی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں۔ اور آج آپ کو بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ یو آر بلیسڈ پیپل، یو شوڈ سیلیبریٹ ٹوڈے۔ You are among those few fraction people in Pakistan who have bachelor or master or MPhil or PhD۔ PhDs تو بڑی مائنس میں کہیں 0.00 میں کہیں آتے ہیں۔ تو you should be proud of yourself۔ اور میں ہر کانوکیشن میں یہ تو 3 دفعہ تالیاں بجواتا ہوں۔ ایک تو آج آپ کا شکرانے کا دن ہے، ایک سیلیبریٹ بھی کریں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، پاکستان میں آئے اور اتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھے، اور آج آپ گریجویٹ ہو کے اپنی زندگی کے اگلے فیز میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر تو ہر وقت بنتا ہے، لیکن آج خاص شکر ادا کیجئے، نوافل پڑھیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی صحیح راستے پہ اور آپ کے لیے اچھی منزلیں پیدا کرے۔ Now the very important personalities in your life are your parents۔ صدر صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ آج واپس جا کے جن کے پیرنٹس اللہ تعالیٰ زندگی دے زندہ ہیں، ضرور جا کے ان کے پاؤں چھوئیے، پریکٹیکل پاؤں چھوئیے۔ اللہ بھی راضی ہوگا، ماں باپ بھی راضی ہوں گے۔ ان کا شکریہ ادا کیجئے، ان کے لیے اچھی سی تالیاں بجائیں کہ ان تک آواز جائے اگر وہ یہاں نہیں ہے۔ Whenever I talk with the graduating student, I always tell them کہ دیکھو آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بلیو می جتنے مرضی فائنینشلی آپ کے پیرنٹس ساؤنڈ بھی ہوں گے،
لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی بہت سی خواہشوں کو دفن کیا ہوگا آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے. تو نیور فارگیٹ دوز تھنگس. اچھا اگر پیرنٹس دیکھ لی ہیں تو آپ کو آج بالکل آپ پراؤڈ, رائٹلی یو آر پراؤڈ اینڈ ماشاء اللہ کنگریچولیشن ٹو آل آف یو. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ماشاء اللہ ہماری فیملی بڑی ہوتی ہے, 2 ماں باپ 7 8 بچوں کو 6 بچوں کو بڑے آرام سے پالتے ہیں, ان کو یہاں تک پہنچاتے ہیں, رفاہ کی فیسیں بھی دیتے ہوں گے, آپ کو لیپ ٹاپ بھی لے کے دیتے ہوں گے, آپ کی ضروریات بھی پوری کی ہوں گی. آج میں نے دیکھا سب نے اچھے سوٹ بھی پہنے ہوئے تھے. ایک المیہ آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گیا ہوا ہے کہ 6 4 بچے مل کے ایک ماں باپ کو یا 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. دس از اے ویری سیڈ اسٹوری. مائی ریکویسٹ ول بی ناؤ ایز صدر صاحب سیڈ اٹ از یور ٹرم ٹو پے بیک. ماں باپ کی عزت رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات ان کے کہنے کے بغیر پوری ہونی چاہیے. ہمارے پاکستان میں اولڈ ہومز کا کنسیپٹ شروع ہو گیا ہے, روک تو نہیں سکتے لیکن خدا را اس کو روکیے. اپنے ماں باپ کو خوار نہ ہونے دیں کیونکہ انہوں نے آپ کو کہیں خوار آج تک نہیں ہونے دیا. تو میری آپ سے گزارش ہی ہوگی کہ یہ یاد رکھیے لیسن. سیکنڈ امپورٹنٹ personality in your lives are these teachers. Ladies and gentlemen, a couple of years back I was here in a convocation also. Most of them they were here. I can see mashallah my buddy is also sitting there. یہ اگلے سالوں میں بھی اللہ ان کو زندگی دے, موقع دے, ادھر ہی ہوں گے. یہ پارس پتھر ہیں, ان سے جو ٹکراتا ہے سونا ہو جاتا ہے. ان کے لیے بھی تالیاں بجائیے اور ان کی بھی شکر گزار ہوئیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ کو ہیرا بنانے میں اپنا رول ادا کیا ہے. And third one is your institution. Never forget your university from where you are getting degrees. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کے لیے بھی کلیپس کیجیے, وہ اپنے الامنائی کے سر پہ چل رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے کچھ کریں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اچھی جگہوں پہ پہنچے. ایک تو جہاں جائیں اتنا اچھا پرفارم کریں کہ لوگ پوچھیں یہ کس یونیورسٹی سے آئے ہیں, تاکہ اس یونیورسٹی کے باقی بچوں کے لیے بھی راستے کھلیں. دوسرا, اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے, ریسورسز دے, تو اپنے ادارے کو ضرور یاد رکھیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پاکستان. پلیز ڈونٹ فرگیٹ دیٹ یو آر پاکستانی. یو شوڈ بی پراؤڈ پاکستانی کہ وی آر فرام پاکستان. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنا تعارف کسی اور حساب سے کرتے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہاں پیدا ہوئے, میں کہتا ہوں سر پاکستان میں, تو وہ مائنڈ کرتے ہیں. میں پوچھتے ہیں کون ہے آپ, میں کہتا ہوں پاکستانی. کہاں کے ہیں آپ, میں کہتا ہوں پاکستان سے. دین دے گیٹ فرسٹریٹڈ, کیونکہ ہمارا معاشرہ تو کچھ اور بتاتا ہے. میں فلانا ہوں, میں فلانے علاقے سے ہوں, میں فلانے قبیلے سے ہوں. ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ نے بنائے ہوئے پہچان کے لیے, لیکن ہماری سب سے بڑی پہچان پاکستانی ہونا چاہیے. عہد کریں کہ جہاں بھی جائیں گے آپ پاکستان کو ہی پراؤڈ کریں گے, اپنے ماں باپ کو بھی, اپنے اساتذہ کرام کو بھی, اپنی یونیورسٹی کو, لیکن پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھنا ہے. مجھے فکر ہے کہ عرصے بعد ہم پاکستان کو کتابوں میں ڈھونڈیں گے, کیونکہ پاکستان کو کچھ ہمارے دوستوں نے, کچھ ہمارے ساتھیوں نے اتنا ہمیں تفرقوں میں ڈال دیا کہ پاکستانی آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہوگی ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ نہ کیجیے. انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. I see 2000 plus people today graduating. انیس صاحب, آپ سب کا شکریہ کہ آپ پاکستان کو اتنے اچھے بچے بچیوں کو ٹرین کر کے, ڈیولپ کر کے, اور آئی بلیو اچھی تربیت کر کے بھی اس معاشرے میں بھیجیں گے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے because we have such type of people there. Ladies and gentlemen, I thank you all. پاکستان زندہ باد.